اسپیڈ نیوز دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ مختلف شخصیات پراپرٹی کے حوالے سے موجود ہیں، جن میں سردار مقصود صاحب جو پاک کشمیر ٹاؤن کے سی او صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ شمع فردوس صاحبہ ہیں جو برانچ منیجر ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں سردار عرفان صاحب، یہ ڈائریکٹر ہیں پاک کشمیر ٹاؤن کے۔ تو آئیے ناظرین ان سے جانتے ہیں ان کے ٹاؤن کے حوالے سے کہ کیا معاملات ہیں اور کس طرح سے یہ اس کو رن کر رہے ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں ان سے مستفید ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سی او پاک کشمیر ٹاؤن سردار مقصود، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اسپیڈ نیوز والوں کا کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ تو جو بات ہم نے میڈیا کے سامنے کرنی ہے وہ ہے ہمارا وہ پاک کشمیر ٹاؤن کے حوالے سے کوئی ایشو بنا رہے تھے کوئی شر پسند عناصر۔ تو ناظرین، میں تمام اپنے کسٹمر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہمارے کسٹمر ہیں پاک کشمیر ٹاؤن کے، وہ ہمارے پاس آئیں، اپنا انتقال لیں، رجسٹری لیں، اپنی پوزیشن لیں، قبضہ لیں، وہ آ کے وہاں گھر بنائیں۔ ساری سہولیات ہم پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چند ایک شر پسند عناصر نے کچھ عرصہ پہلے ہمارے خلاف سوشل میڈیا پہ کوئی جعلی چینل کے تھرو کوئی ولاگ ہمارے خلاف بنائے ہیں، وہ کہ پاک کشمیر یہ ٹاؤن جو ان لیگل ہے، ان کے پاس رقبہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے خلاف ایک اپلیکیشن دی اجیرہ ضلع پونچھ میں، وہاں کے ڈی سی صاحب نے جو فیصلہ دیا پوری ویریفیکیشن کے بعد وہ ہمارے حق میں دیا۔ وہ ہمارے پاس کتنا رقبہ ہے وہ سب کچھ انہوں نے شو کروایا۔ جو ہم لوگوں کو انتقال ڈلیور کر چکے تھے، جو قبضے لوگوں کو ہم پوزیشنیں دے چکے تھے، وہ بھی انہوں نے چیک کی۔ آ کے موقع پہ وزٹ کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ دیا ہمارے حق میں۔ یہ جو شر پسند عناصر ابھی بھی ہمارے خلاف پروپوگنڈے کر رہے ہیں، ہمارے خلاف مختلف محکموں میں تھانے میں اپلیکیشن دے رہے ہیں، میں اپنے تمام کسٹمر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جناب، جن کا ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہے، ہمارے ساتھ وہ ہمارے آفس میں آئیں۔ اجیرہ بھی ہمارا آفس ہے، راولپنڈی اسلام آباد میں گیگا مال کے سامنے ہمارا آفس ہے، صدر میں بھی ہمارا آفس ہے، جہاں وہ وہاں تشریف لائیں۔ جس کا جو بھی ایگریمنٹ ہے ڈائریکٹ، وہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں، اجیرہ مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب ہم نے بٹھائے ہوئے ہیں، وہ آئیں۔ جس کا چھوٹا موٹا ایشو ہے وہ اپنا ایگریمنٹ جو بقایا پیمنٹ ہے وہ کلیئر کریں اور اپنا وہ پوزیشن لیں اور اپنا انتقال کروائیں۔ تو یہ شر پسند عناصر ہمارے وہ جعلی فائلیں وغیرہ بنا کے ہمارے ٹاؤن کو بدنام کر رہے ہیں۔ اللہ کے حکم سے 95% وہ بے نقاب ہو چکے ہیں۔ کل تک وہ ہمارے ملازم تھے اور ابھی وہ ناکام ہو چکے ہیں، تو ابھی اپلیکیشن دلوا رہے ہیں۔ اگر جنہوں نے ہمیں پیمنٹ دی ہوئی ہے، ہم یہ میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو جو ہمارا ان کا ایگریمنٹ ہے ان پہ ہم 100% اتریں گے۔ اگر ہم ناکام ہوئے تو پھر ہمارے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ کوئی ذاتیات کوئی عنار نہ بنائیں۔ ہمارا کاروبار جو ڈسٹرب ہوا ہے، میں انشاءاللہ کورٹ میں جاؤں گا۔ جو بھی ہمارا نقصان ہوا ہے، جو شر پسند عناصر بلیک میلر تھے، ان کے خلاف ہم کورٹ جائیں گے۔ تمام ہم ایک تو عادت کے عزت کا دعویٰ بھی ان کے خلاف کریں گے، اور دوسرا جو ہمارا نقصان ہوا اس کے خلاف بھی ہم کورٹ میں جو بنتا ہوا وہ بھی ان کے خلاف انشاءاللہ ان کو نوٹس پہنچ جائیں گے۔ جو ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو انتقال دیتے ہیں، پوزیشن دیتے ہیں، یا آپ کیمرہ لگا کے، آپ کا کیمرہ اگر زوم کر کے دکھا سکتا ہے تو یہ لوگوں کو دکھائیں کہ ہم ڈیٹے بھی دیکھ لیں کہ 100 سے اباؤ لوگوں کو انتقال دیے ہوئے ہیں۔ یہ دیے ہیں جسٹ 3-4 دن کے اندر جو ہمارے پاس آئے ہیں بندے، اور بھی مزید میں جو بھی بندے کسٹمر ہیں ان سب کو یہ میں میڈیا کے سامنے پیغام دیتا ہوں، وہ آئیں ہمارے آفس میں اور فوراً اپنی پوزیشن لیں۔ پاک کشمیر ٹاؤن کے ڈائریکٹر صاحب سردار عرفان صاحب، آپ کیا کہیں گے ٹاؤن کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اسد صاحب آپ کا شکریہ، اسپیڈ نیوز آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میرے خیال میں کوئی ایسی لمبی بات تو رہتی نہیں جو سی او صاحب کی موجودگی میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں،
یہی باتیں جی میں لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ ہم نے آج سے تقریباً 2-3 مہینے پہلے ایک لمبی پریس کانفرنس کر دی تھی. ہم نے ساری چیزیں وہاں پہ ڈکلیئر کر دی تھی. بار بار ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد کچھ اور ہے. ہمیں لوگ کہیں اور لے کے جا رہے ہیں، ہم وہاں پہ جانا نہیں چاہ رہے ہیں. جس طرح یہ شر پسند عناصر کی بات کی ہے ہمارے سی او صاحب نے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں وہ جس طرح وہ اپنا ٹریک لے کے چل رہے ہیں، لوگوں کے پیسے، لوگوں کی چیزیں انہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں، وہ ہمارے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح کے ہو جائیں. ہم اس طرح ہونا نہیں چاہتے ہیں. ہمارا مقصد کچھ اور ہے. ہم نے لوگوں کو ڈلیور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم کر بھی رہے ہیں. یہ آپ کو سی او صاحب نے بتایا ہے. یہ جسٹ جو آپ کو انتقال آپ کا کیمرہ دکھا سکتا ہے، یہ ڈیٹ بھی اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے، ساری چیزیں اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تقریباً 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے یہ ہم نے 100 انتقال نیو کروایا ہے. اس سے پہلے بھی ہم لوگوں کو 2200 کے لگ بھگ ہم انتقال دے چکے ہیں. قبضوں کے حوالے سے جو بات سی او صاحب نے نہیں کی ہے وہ میں دہرا دیتا ہوں کہ 2000 پلاٹ سے ابو جگہ ہم نے جو ہے نا وہ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں ہم ان کو ڈلیور کر رہے ہیں، پوزیشن دے رہے ہیں. اب جو لوگ نہیں آ رہے ہیں، جو کسی کی باتوں میں آ رہے ہیں، ہم ان لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں اپنے اس میڈیا کے ذریعے سے. پہلے بھی بار بار دے چکے ہیں. میں چونکہ درمیان میں جو ہمارا ایشو جب یہ زور پکڑتا گیا تو میں سینٹر میں بیمار ہو گیا. جب میں بیماری سے ٹھیک ہوا، اللہ کے فضل سے آج بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں، میں نے میڈیا کے ذریعے پیغام دیا کہ اس ادارے کا میں ڈائریکٹر ہوں، میرے پاس ذمہ داری ہیں. اور میڈیا پہ میں نے یہ پیغام دیا کہ جن لوگوں کو ہمارے ساتھ جن کا ایگریمنٹ ہے، اس ایگریمنٹ کے اوپر جو لوگ پورا اتر رہے ہیں، جو ہمیں پیمنٹ دے چکے ہیں یا دے رہے ہیں، ہم ان کو پوزیشن دینے کے لیے، انتقال دینے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ہجیرہ کے اندر جو ہمارا ہیڈ آفس ہے، وہاں ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر سردار ظفر اقبال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. راولپنڈی میں ساری چیزیں میں خود دیکھتا ہوں. جس کسٹمر کو اگر کوئی پنڈی آنے میں ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی اس کو خرچے کا مسئلہ ہے، تو وہ ہجیرہ ہمارے آفس میں تشریف لائے. وہاں پہ ظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. جو پنڈی میں ہمارے کلائنٹس موجود ہیں، جن کے ہمارے پاس پیسے پہنچ چکے ہیں، جن کی پوزیشنیں ہمیں دینے کے پابند ہیں، وہ میرے ساتھ تشریف لائیں، میرے آفس میں آئیں. صدر میں نے آفس رکھا ہوا ہے. گیگا کے سامنے یہ بخاری پلازے میں ہمارا ہیڈ آفس بھی ہے. ہجیرہ ہمارا ہیڈ آفس ہے. مختلف برانچیں ہماری کشمیر میں ہیں. میری ٹوٹل تقریباً میری اپنی 5-6 برانچیں ہیں. میں لوگوں کو ہینڈل کر رہا ہوں. اور جتنے بھی ہمارے ادارے کے کسٹمرز ہیں، یہ نہیں کہ یہ خالی میرے اپنے کلائنٹ ہیں، ادارے کے جتنے ٹوٹلی جن لوگوں نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، میں ان ساروں کی ذمہ داری پہلے بھی لے چکا ہوں، اب بھی لے رہا ہوں. میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ کسی من گھڑت کہانی پہ، کسی شر پسند عناصر کی کہانیوں پہ یقین نہ کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے چند دنوں میں صافی صاحب یہ ان کی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. 99% چیزیں پہلے بھی کلیئر ہو چکی ہیں. آئندہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھتے جائیں گے کہ ہم جائیں گے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، اس لیے کہ ہمارا کاروبار ہے. اللہ کے فضل سے ہم نے بہت بڑی سطح پہ لوگوں کو ڈلیور کرنا ہے اور لوگوں کو چیزیں دینی ہیں. اس کے اوپر ہماری جو ذاتیات کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا، میڈیا ٹرائل ہوا، ہمارے اوپر گندگی اچھالی گئی، اس کا ہم انشاءاللہ جواب دیں گے اور کورٹ کے ذریعے دیں گے انشاءاللہ. وہ چھوڑیں گے نہیں. اب یہ پیغام ہم کسٹمر کو، آخری جو میرا پیغام ہے، آئیں ہمارے آفس میں تشریف لائیں. جن کا لیگل ایگریمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان کو انتقال بھی دیں گے، قبضے بھی دیں گے. کسی قسم کی کوئی ٹینشن پریشانی ان کو ہوتی ہے تو ہم پوری طرح سے ذمہ داری لیتے ہیں. ہمارے جتنے بھی کسٹمر کسی ہجیرہ تھانے میں یا کسی تحصیل میں یا کسی عدالت میں جاتے ہیں، تو میں اداروں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز آپ ان کو ہمارے آفس میں بھیجیں. انشاءاللہ ہم ان کے جو ایگریمنٹ ہیں اس پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے اور کریں گے بھی انشاءاللہ. والسلام. سردار عرفان صاحب یہ بتائیں کہ در بازار کے لوگوں کا الزام ہے کہ جی ہمیں ابھی تک قبضہ نہیں ملا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی صافی صاحب، اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میرے پاس سی او صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. در بازار کے تقریباً 40 سے 50 لوگ یا اس سے اباؤ لوگ ہیں جن کو میں انتقالات ڈلیور کر چکا ہوں. باقی 2 سے 3 دفعہ در بازار کی میں نے ٹیم بلائی ہے رقبے کے اوپر. انہوں نے جگہ دیکھی، ساری چیزیں کلیئر ہوئی. 24 قبضے ایک تھے اور 10 قبضے ایک تھے اور اس کے علاوہ 15 قبضے ایک تھے جن لوگوں کو میں نے پوزیشنیں دینی تھی.
اب جب ان کے لوگ آئے رقبے کے اوپر آئے تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ نے ابھی تک اپنے انتقال بھی نہیں کروائے ہیں اور آپ کی جو پوزیشنیں ہیں ان کے لیے آپ اپنی چیزیں کلیئر کریں. انہوں نے کہا جی ہم مشاورت کر کے آپ کو بتائیں گے. وہ واپس نہیں آئے. دار بازار کے حوالے سے میں نے ایک ڈیٹیل جو ہے نا وہاں کے ایڈوکیٹ صاحب ہیں ہمارے مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر رہنما ہیں, پوری تفصیل ان کو میں نے بتائی ہوئی ہے. وہ انشاءاللہ بہت جلد لوگوں کے ساتھ میٹنگ بھی کریں گے. تو باقی جو لوگ دار بازار سے میرے پاس آئے ہیں پوزیشن لینے کے لیے, میں نے ان کو پوزیشن ڈلیور بھی کی ہے. تو جو نہیں آتا ہے میں تو میڈیا کے ذریعے پیغام دیتا ہوں کہ آپ راولپنڈی تشریف لائیں, ہجیرہ تشریف لائیں, آپ کو انتقال بھی ملیں گے اور انشاءاللہ آپ کو پوزیشن بھی ملے گی. پاک کشمیر ٹاؤن کی برانچ منیجر شمع فردوس صاحبہ بھی موجود ہیں, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گی پاک کشمیر ٹاؤن کے حوالے سے. جی السلام علیکم. اسد کیانی صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور سپیڈ نیوز چینل کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, اور اپنے سینئر سی او صاحب اور عرفان صاحب پاک کشمیر ٹاؤن کے جو ڈائریکٹر ہیں, اور پاک کشمیر ٹاؤن کے سی او صاحب سردار مقصود صاحب, ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے اپنی ٹیم میں شامل کیا اور مجھے ایک بہت اچھا بزنس دیا. اور اس بزنس کے حوالے سے میں یہ کہتی ہوں, پاک کشمیر ٹاؤن کے حوالے سے یہ کہتی ہوں کہ میں نے کافی لوگوں کو اپنی موجودگی میں انتقال اور رجسٹری بھی دی ہے, کروائی ہے, جو کہ میرے حلقے کے لوگ, میرے اپنے لوگ اور خود اپنی خاندان کے لوگ جن کو قبضہ بھی ملا ہے, اور سی او صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگ گھر بھی بنائیں, اور انہوں نے پلاٹنگ کی نشاندہی بھی کی ہے. اور میں نہیں سمجھتی کہ اس پاک کشمیر ٹاؤن میں کوئی دھوکہ ہے یا کوئی غلط بیانی ہے جو میں سن رہی ہوں. میں اپنے سی او صاحب کو اور ڈائریکٹر صاحب کو بھی اپنا ذاتی مشورہ یہ دینا چاہتی ہوں کہ لوگوں کی باتوں میں کان نہیں دھرنا چاہیے, کیونکہ آپ ایک کام کر رہے ہیں, ریئل کام ہے, اور ریئل جو ہے نا پاک کشمیر ٹاؤن ہے جس میں میں نے خود پاس موجود کھڑے ہو کے لوگوں کی پلاٹنگ کروائی ہے, اور لوگوں کے پاس پیسے ہیں تو وہ جا کے گھر بھی تیار کریں. ہمارے سی او صاحب نے یہ بھی اجازت دی ہے. وہاں پہ پانی بھی ملے گا آپ کو, بجلی بھی ہے, گیس بھی ہے, اور جو بلاک ہیں اور اینٹیں کسی کو مسئلہ پر پیش آتا ہے وہاں پہ ہر چیز موجود ہے. تو لوگ لے رہے ہیں الحمدللہ, اور میں نے خود بھی لی ہے. میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ میرے خاندان نے بھی لی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور جن کو کوئی مسئلہ ہے, جو کلائنٹ مسئلہ کر رہے ہیں, جن کو مسئلہ پیش آ رہا ہے, تو وہ جس طرح سی او صاحب نے فرمایا اور ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ وہ پاک ہجیرہ میں آفس ہے, اور اس کے بعد گیگا مال میں سامنے آفس ہے, صدر میں آفس ہے, میرا اپنا ذاتی ادھر کھنا پل میں آفس ہے. جن کو کوئی مسئلہ ہے وہ آ کے آفس میں بتائیں, وہ سی او صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ میٹنگ کریں. اگر کوئی مسئلہ ان کو آتا ہے تو ہم سب لوگ اس کو مل کے حل کریں گے. جزاک اللہ. جی عرفان صاحب, یہ بتائیں کہ مطلب بلا سود قرضوں کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر کیا تھا, تو یہ کس طرح پھر آپ جو ہے نا قرضے وغیرہ دیں گے آپ؟ جی صافی صاحب, اس کے لیے ہم نے ابھی پلان بنایا اپنا. سی او صاحب سے میری مشاورت کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے کلائنٹس ہمارے پاس موجود ہیں پہلے, جو بالکل بے سہارا ہیں, جن کی یہ دلی خواہش ہے کہ ہم پاکستان میں پنڈی میں اپنا مکان بنائیں اور وہ مکان بنا نہیں سکتے ہیں, ان کی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ مکان بنا سکتے ہیں, تو اس کے لیے میں ان لوگوں سے جو بالکل یعنی بے بس ہیں, سب کے لیے نہیں, جتنا مطلب ہمارے کلائنٹس ہیں ان سب کو تو ہم دے نہیں سکتے, لیکن جتنے جو ہمارے کلائنٹس ہیں جن کی یہ خواہش ہے اور انتہائی غریب ہیں, غریب گھرانے سے ان کا تعلق ہے, تو ان کو میں یہ گزارش کرتا ہوں یہ میڈیا کے ذریعے کہ وہ آئیں, اپنا وہ اپلیکیشن میرے پاس جمع کروائیں, تو انشاءاللہ ان کو ہم بلا سود قرضے دیں گے, جس کی بنیاد پہ وہ اپنا مکان, اپنا جو خواب انہوں نے اپنے بچوں کے لیے, اپنی نسل کے لیے دیکھا ہوا ہے, اس کی تعبیر انشاءاللہ ہم ان کو ساتھ مل کے ان کو وہ بلا سود قرضہ دیں گے, جس کی بنیاد پہ وہ اپنا مکان یہاں پہ تعمیر کر سکتے ہیں. جی سی او صاحب, آخر میں آپ اپنے جو کسٹمر ہیں ان کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ جی میں اپنے جو پاک کشمیر ٹاؤن کے تمام کسٹمر ہیں ان کو یہ میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہیں, آپ کی جو سوچیں تھی, آپ کے جو امنگ ہیں, ذہنی طور پہ آپ نے جو سوچا ہوا تھا, وہ آپ کے خوابوں کی تعبیر ہم نے پوری کی ہوئی ہے. یہ شرط پسند عناصر ویسے یہ آپ لوگوں کو اپنی جو کیتی کرنی ہے اس کو چھپانے کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ ویسے متنفر کر رہے ہیں. آپ آئیں اور آپ کو پوزیشن بھی دیں گے, قبضہ بھی دیں گے, مکان جس نے تعمیر کرنا ہو, مٹیریل تک, مستری تک ہر ذمہ داری ہماری ہے.
جی تو ناظرین، ابھی آپ نے سردار مقصود صاحب CEO ہیں پاک کشمیر ٹاؤن کے، اور عرفان صاحب ہیں، سردار عرفان صاحب، اور برانچ منیجر شمع فردوس صاحب ہیں، ان کی گفتگو سنی کہ یہ سارا جو سلسلہ ہے پاک کشمیر ٹاؤن کا، وہ ایک ایک چیز انہوں نے آپ کو بتائی۔ تو ان کا یہی کہنا ہے کہ مطلب کہ جو بھی خریدار ہے ہم ان کو انتقال دے رہے ہیں، تو ایک چیز کا جب انتقال ہو جاتا ہے، ٹرانسفر ہو جاتی ہے، تو پھر اس میں میرے خیال میں کوئی شک والی بات نہیں رہ جاتی۔ تو آگے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگر کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بات ہے تو وہ ہمارے دفتر آئیں، آ کے ہم سے بات کریں۔ تو ناظرین، دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔